بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم نے اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس۔ اسٹوڈینٹس، کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس کا چیپٹر بڑا ہی انٹرسٹنگ اور سسٹمیٹک چیپٹر ہے۔ کیلکولیشن اس میں کافی انوالو ہے، غور سے اس کا کنسیپٹ کلیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو آسانی رہے آگے نومیریکلز وغیرہ میں بھی۔ اسٹوڈینٹ، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ آخر کیپٹل بجٹنگ ہے کیا چیز۔ اسٹوڈینٹ، جب آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس مقصد کے لیے آپ کو مارکیٹ کے اندر ڈفرینٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز، ڈفرینٹ فکس ایسٹس، ڈفرینٹ سیکیورٹیز، ڈفرینٹ پروجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں جن کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ ہر پروجیکٹ، ہر سیکیورٹی پروفیٹیبل ہو، لاس بھی نہ کسی میں ہو رہا ہو، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کون سا سوٹیبل پروجیکٹ ہے، ہمیں کون سا پروجیکٹ سوٹ کرتا ہے، ہم نے کس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کس کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ ممکن ہے کسی پروجیکٹ سے پرافٹ تو ہو رہا ہو لیکن وہ ہماری کاسٹ سے کم پرافٹ ہو، ریٹ آف ریٹرن ہو، ہم اس صورت میں اس پروجیکٹ کو نہیں کنسیڈر کریں گے۔ تو اب یہ جو مختلف آپ کے پاس پھر کمپٹیشن ہے کسی کے اوپر، اس کمپیٹیٹیو مارکیٹ کے اندر پھر اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا کہ ہمارے لیے کون سا پروجیکٹ سوٹیبل ہے اس مقصد کے لیے، اس پروسیس میں جس میں ہم تمام اویلیبل آپشنز کو ایویلیویٹ کریں گے اور پھر اپنے انالیسس کی بنیاد پر کسی انویسٹمنٹ اپرچونٹی کو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دیٹ پروسیس از نون ایز دا کیپٹل بجٹنگ۔ میں اسٹوڈنٹ دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ پروسیس جس میں ہم اپنی تمام اویلیبل انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ کس پروجیکٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کرنا ہے، یہ پروسیس آپ کا کیپٹل بجٹنگ کہلاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم یہاں تک تو پہنچ گئے کہ کیپٹل بجٹنگ کیا ہے۔ اب ہم نے کسی پروجیکٹ کو جب ایویلیویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس پروجیکٹ سے ہونے والے کیش فلوز کا پتہ ہونا چاہیے، جو کہ اس چیپٹر کی حد تک آپ کو کوسچن میں اس پروجیکٹ کے کیش فلوز دیے جائیں گے۔ پھر ان کیش فلوز کی مدد سے ہم ڈیسیجن لیتے ہیں۔ اب وہ کیش فلو بیسیکلی ہمیں اگر مل بھی جائیں تو ہم کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے، ہمیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ پروسیس کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کرائٹیریا سیٹ کرنا ہے جس کی بنیاد پر جا کر کل پھر ہم فیصلہ کر پائیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں پروجیکٹ کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے۔ اس ٹیکنیکس کو ہم کیپٹل بجٹنگ ٹیکنیکس کا نام دیتے ہیں۔ ان میں اسٹوڈنٹ سب سے جو پہلی ٹیکنیک ہے وہ ہمارے پاس ہے پے بیک پیریڈ۔ اسٹوڈنٹس، پے بیک پیریڈ کی جو ٹیکنیک ہے یہ کوئی زیادہ اچھی ٹیکنیک نہیں کنسیڈر کی جاتی، لیکن ہم اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے، ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اب میں اس کو پہلے آپ کو ایک ڈیفینیشن کے حد تک ایگزامپل سمجھانے کی کوشش کروں گا پہلے بات کو۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ اب جب کسی پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ریکور ہوتی ہے۔ لیٹ سپوز آپ نے 10 لاکھ انویسٹ کیا، اب 10 لاکھ واپس ریکور کرنے کے لیے جو ٹائم پیریڈ لگے گا، دیٹ ٹائم پیریڈ از نون ایز دا پے بیک پیریڈ۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی ایک ایگزامپل بھی رکھتا ہوں۔ لیٹ سپوز میں ابھی جو 10 لاکھ کی بات کی ہے، اگر یہ آپ کو 10 سال میں ریکور ہوتا ہے تو آپ کا پے بیک پیریڈ 10 سال ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، بعض اوقات فریکشن میں ہمارے پاس یہ آ رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں ہم اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے، اس کو میں ایگزامپل کی مدد سے ایکسپلین کرتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، یہ ہمیں ایک پروجیکٹ کے کیش فلوز دیے گئے ہیں۔ میں سپوز کر لیتا ہوں کہ آپ کے پاس اس پروجیکٹ کے اوپر جو انیشیل انویسٹمنٹ تھی وہ 10,000 کی تھی۔ تو اسٹوڈنٹ، اب 2,000، 4,000، 6,000، 6 اور 3، 9,000 آپ کا ریکور ہو رہا ہے 30 سال کے اندر۔
चौथे साल में फिर 3,000 है, 9 और 3 12,000 हो गया। इसका मतलब है आपको ज़्यादा अमाउंट रिकवर हो रही है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से चौथे साल तक। अब आप पे बैक पीरियड 4 साल तो नहीं कह सकते और 3 साल इसलिए नहीं कह सकते कि वहाँ 9,000 रिकवर हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो पे बैक पीरियड है वो 3 से 4 साल के दरमियान होगा। अब वो एग्जैक्ट मालूम कैसे होगा, उसके लिए हमें इस फार्मूला की ज़रूरत है। नंबर ऑफ ईयर्स जस्ट प्रायर टू कंप्लीट पे बैक पीरियड, जितने कंप्लीट पे बैक होने से पहले पहले जितने नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जैसे कि हमारे वाले केस में 3 ईयर्स थे तो वो ईयर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे, प्लस अनपेड पे बैक, जितना अभी तक अमाउंट आपकी पे बैक रहती है, हमारी 1,000 रहती थी, इसको डिवाइड करेंगे इस साल के चौथे साल के फ्री कैश फ्लो के साथ। तो जो आंसर आएगा उसको 3 के अंदर ऐड करें तो आपको इस प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट पे बैक पीरियड पता चल जाएगा। स्टूडेंट, अब इस टेक्निक को अच्छी टेक्निक क्यों नहीं कंसीडर करते, इसके लिए आप ये ज़रा नेक्स्ट पेज के ऊपर इस प्रॉब्लम को देखिएगा, बल्कि मैं आपको इसी से ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करवा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, अब 5वें साल का जो 9,000 का एक हैवी कैश फ्लो, जो सबसे हायर कैश फ्लो था, वो इग्नोर हो गया पे बैक पीरियड में। और दूसरे इसमें टाइमिंग जो कैश फ्लो किया उसको इग्नोर कर दिया जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहे कि कौन सा कितनी अमाउंट का कैश फ्लो कब जनरेट हो रहा है। अब ये 5th ईयर में जो जाके 9,000 रिकवर हो रहा है, अगर ये फर्स्ट ईयर में हो जाता तो हमें इसकी ज़्यादा वैल्यू थी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये इग्नोर कर देता है। तो इन 2 वजूहात की वजह से हम पे बैक पीरियड को एक अच्छी टेक्निक कंसिडर नहीं करते, और इन प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए किसी हद तक हम इसके लिए एक नई, इससे एक मॉडिफाइड टेक्निक डेवलप करते हैं, जिसको हम कहते हैं